ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام اویس ہے اور جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے آس پاس ہر طرح کا شاہانہ ماحول پایا۔ میں اپنے ماں باپ کا پہلا بیٹا تھا اور میرے بعد میرا ایک چھوٹا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہی تھی۔ ہم بس 3 بہن بھائی اور امی ابو کی مختصر سی فیملی تھی۔ ہماری صرف فیملی ہی مختصر تھی، لیکن دولت و جائیداد کے حوالے سے ہم ہر طرح سے بے تحاشا امیر تھے۔ دولت اور امیری کا ہر عیب اور ہر خرابی ہماری فیملی میں پائی جاتی تھی۔ میں تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے میرے لاڈ اور نخرے بہت ہی زیادہ تھے اور انہیں پورا کرنے میں کسی کی بھی طرف سے کوئی بھی روک ٹوک نہیں تھی۔ اسی لاڈ اور پیار نے مجھے ہر طرح سے بگاڑ دیا۔ امیر اور شہری بچہ ہونے کے باوجود میرے لاڈ اور پیار کی وجہ سے میرے اندر ضد اور غصے کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ کبھی کبھار مما کو کوئی کام برا لگتا اور وہ مجھے اس سے روکنا چاہتی تو میں چیخ پکار مچا کر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا تھا۔ میرے دادا اور دادی ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے اور وہ میرے چچا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے ابو لوگ 2 بھائی اور ایک بہن تھے اور ہماری ساری فیملی ہی ہماری طرح امیر تھی۔ دادا دادی کبھی کبھار ہمارے پاس ملنے 1-2 دن کے لیے آیا کرتے تھے اور مجھے ان کا آنا بہت برا لگتا تھا۔ ہمارا سارا بزنس میرے دادا اور دادی نے مل کر ہی کھڑا کیا تھا اور وہ امیر ہونے کے باوجود اچھے اخلاق اور اقدار کے لوگ تھے، اسی لیے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کو بھی روکتے ٹوکتے رہیں اور ان کی سمت درست رکھیں۔ مما اور بابا کو ان کا آنا برا نہیں لگتا تھا اور وہ ان کی بہت عزت و احترام کیا کرتے تھے، لیکن ان کا آنا مجھے بہت برا لگتا تھا کیونکہ میری حرکتوں کی وجہ سے وہ ہر وقت ہی مجھ پہ روک ٹوک لگایا کرتے تھے اور ان کے سامنے ماما اور بابا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے جب اسکول میں داخل کروایا گیا تو بے تحاشا لاڈ پیار کی وجہ سے میری طبیعت بے حد بگڑ چکی تھی اور اسکول میں تو میری حرکتیں اس سے بھی کہیں زیادہ بگڑی ہوئی تھیں۔ جو کچھ میں گھر میں کیا کرتا تھا، اسکول میں میرے پاپا کا بہت اثر و رسوخ تھا اور وہاں پہ مجھے روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ میری غلط حرکتوں پہ بھی اسکول سٹاف میری ہی سائڈ لیا کرتا تھا، اس لیے مجھے کسی کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ شکل و صورت کے حساب سے بھی میں اچھا خاصا خوش شکل اور ہینڈسم بچہ تھا اور جوانی تک تو میری شخصیت بے حد جاذب نظر بن چکی تھی۔ میرے اثر و رسوخ اور میرے حسن کی وجہ سے لڑکیاں ہر وقت ہی میرے ارد گرد موجود رہا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو کوئی شہزادہ ہی سمجھا کرتا تھا۔ اپنے حسن اور اپنے ارد گرد لڑکیوں کے موجود رہنے کی وجہ سے میں اچھا خاصا حسن پرست اور دل پھینک بن چکا تھا۔ بچپن ہی سے ملنے والی توجہ اور اس کے بعد جوانی میں ملنے والے ان مواقع کی وجہ سے مجھے کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں جس لڑکی پہ بھی ہاتھ رکھ دیتا وہ مجھ پہ لٹو ہو جاتی۔ اس میں بڑا کردار میرے روپے پیسے کا ہی تھا اور کچھ کردار خوش شکل اور ہینڈسم ہونے کا بھی تھا۔ اسی وجہ سے میرے اندر یہ غرور اور خناس پیدا ہو چکا تھا کہ میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوں اور کوئی بھی لڑکی مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ حسن پرست اور عیاش طبع ہونے کی وجہ سے میں کبھی بھی کسی ایک لڑکی پر اکتفا نہیں کرتا تھا۔ میں حسن پرست تو تھا مگر عاشق مزاج بالکل نہیں تھا۔ لڑکیوں کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا میری عادت بن چکی تھی۔ کئی ایسی لڑکیوں نے میرے خلاف واویلا کرنے اور بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا روپیہ پیسہ ہی میرے ہر عیب کو چھپانے کے لیے کافی تھا، اسی لیے میں نے آج تک کبھی بھی کسی کو بلیک میل کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ جو کوئی بھی میرے خلاف بولتا، اول تو وہ خود ہی کچھ عرصے بعد چپ ہو جاتا اور اگر کوئی لڑکی زیادہ ہٹ دھرمی پہ اتر آتی تو اسے میری ایک دھمکی ہی کافی ہو جاتی۔ میری زندگی میں 2-3 لڑکیاں ایسی بھی آئیں جنہوں نے میری دھمکی کو بھی کافی نہیں سمجھا، تو پھر مجھے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑا اور پولیس کی مدد سے ان کے گھر والوں پر جھوٹے سچے الزام لگا کر میں نے انہیں اچھا خاصا سبق سکھا دیا۔ اس وقت میری عمر صرف 20 سال ہی تھی، لیکن اتنی سی ہی عمر میں درجنوں لڑکیوں کو استعمال کر چکا تھا۔ اب میں یونیورسٹی میں تھا اور یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ بابا کے ساتھ آفس بھی جایا کرتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد میں نے اپنا الگ سے ایک سائیڈ بزنس بھی شروع کر لیا۔ میری ان حرکتوں کو لے کر مما اور بابا کو بہت تشویش ہوتی تھی اور وہ مجھے روکنے کی بھی کوشش کرتے تھے، لیکن انہی کا بیجا لاڈ اور پیار اب ان کے راستے کی رکاوٹ بن چکا تھا، کیونکہ میں ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتا تھا اور اپنی ہی منمانی کیا کرتا تھا۔ میرا یونیورسٹی کا آخری سال تھا جب میری جونیئر کلاس میں ایک بڑی ہی حسین و جمیل لڑکی کا ایڈمیشن ہوا۔
بحیثیت سینئر کچھ لڑکیاں اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جب میں نے اسے دیکھا مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگی۔ میں نے ان سینئرز کو آنکھ کے اشارے سے ہی وہاں سے بھگا دیا۔ جب میں نے اس لڑکی سے بات چیت کرنا چاہی تو مجھے علم ہوا کہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مغرور اور بد دماغ ہے۔ اس لڑکی نے مجھے بری طرح سے دھتکار دیا تھا۔ ادھر ادھر سے باتیں وغیرہ سن کر مجھے پتہ چلا کہ اس بد دماغ اور غرور کا اصل سبب کیا ہے۔ وہ لڑکی بھی ایک بڑے ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے خاندان کا نام بھی ہمارے خاندان کی طرح صوبے بھر میں گونجتا تھا۔ میری بات کرنے کی کوشش پہ اس نے جس انداز سے مجھ سے پیچھا چھڑایا اور میری بے عزتی کی، اس سے مجھے بہت ہی غصہ آیا۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ اس لڑکی کو میں اپنے قدموں میں جھکا کر رہوں گا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اس قدر منفی انداز میں اور مجرمانہ روش میں نہیں سوچا تھا، لیکن اس لڑکی کی جانب سے مجھے زندگی میں پہلی بار یہ دھتکار ملی تھی اور اس سے میری انا بے حد مجروح ہوئی تھی۔ میں خاموش رہا اور مناسب موقع کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ عرصہ گزرنے پہ ایلیٹ کلاس کے چونچلوں کی طرح میرے علم میں آ ہی گیا کہ اس نے یونیورسٹی میں ایک بوائے فرینڈ بنا لیا ہے۔ میں نے اپنے ہی جیسے کچھ کمینے دوستوں کو اس پر نظر رکھنے پہ لگا دیا۔ وہ دوست میرے جتنے امیر تو نہیں تھے، لیکن میرے امیر ہونے کی وجہ سے میرے آگے پیچھے دم ہلاتے پھرتے تھے اور میری ہر بات مانتے تھے۔ وہ لڑکے میرے دوست کم اور غلاموں کی طرح زیادہ ریئیکٹ کرتے تھے۔ کچھ عرصہ نظر رکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اکثر اپنے اس بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنے ایک پرائیویٹ فلیٹ میں جاتی ہے۔ ہم نے ایک دن چوری چھپے اس کے فلیٹ میں داخل ہو کر کیمرے لگا دیے اور بعد میں اس کی ویڈیو سے اس کو بلیک میل کر کے میں نے آخرکار اسے اپنے پاس بلا ہی لیا۔ میری ذہنی تربیت نہ ہونے کے برابر تھی اور گناہ و ثواب کا احساس میرے اندر بالکل بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جب کوئی میرے سامنے ایسی بات کرتا تھا تو مجھے اس پہ ہنسی آتی تھی۔ میں نام کا مسلمان بھی نہیں تھا، بلکہ صرف میرا نام ہی مسلمانوں والا تھا اور میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ میرے اندر اسلام اور دینی تعلیمات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جب وہ لڑکی مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور اس کو معلوم ہوا کہ اس کو بلیک میل کرنے والا میں تھا، تب وہ بہت دل ملائی، لیکن اب اس کی دکھتی رکھ میرے قبضے میں تھی۔ اس لیے میں نے جی بھر کے اپنی انا کا بدلہ لیا اور اسے خوب بری طرح روندا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جس دلدل میں قدم رکھ رہا ہوں وہ اس قدر گہری ہوگی کہ اس سے باہر نکلنے کا میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ اس لڑکی کے ساتھ یہ مجرمانہ فعل میری تباہی کی زندگی کا آغاز تھا، لیکن گناہ کی لذت نے مجھے اس بارے میں سوچنے ہی نہیں دیا۔ میرے اس جرم کو گزرے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے جب ایک دن دادا دادی ہمارے گھر آئے۔ دونوں کو پہلے بھی میری کرتوتوں کی خبریں ملتی رہتی تھیں اور انہوں نے مجھے اس سب سے روکنے کی بہت کوشش کی تھی کہ میں لڑکیوں کو استعمال کی چیز نہ سمجھوں اور اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤں، لیکن میں ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ لیکن اس بار وہ دونوں بہت ہی زیادہ غصے میں تھے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ جس لڑکی کو میں نے اس طرح سے بلیک میل کر کے استعمال کیا، اس نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا دی ہے۔ ایلیٹ کلاس ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ڈسکس کرنا ہمارے گھروں میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ دادا دادی کے بتانے سے ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی دادا کے ایک دوست کی پوتی ہے جس کو میں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ دادا اپنے پوتے کی اس حرکت اور جرم سے اپنے دوست کے سامنے بے حد شرمندہ ہوئے تھے اور اب مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ جا کر ان کے دوست اور اس لڑکی سے معافی مانگوں۔ میں زندگی میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہی نہیں تھا، تو میں اپنے دادا دادی کی یہ بات کیسے مان سکتا تھا؟ میرے اس جرم کے بارے میں جان کر میرے بابا اور مما بھی مجھ سے بے حد ناراض ہوئے اور انہوں نے بھی مجھے بہت باتیں سنائیں۔ جب میں نے دادا کی بات نہیں مانی تو انہوں نے غصے میں آ کے مجھ پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ مجھے تو زندگی بھر میری ماں نے بھی نہیں ڈانٹا تھا اور نہ ہی میرے باپ نے مجھے کچھ کہا تھا۔ دادا کے ہاتھ اٹھانے پہ میں غصے سے بے قابو ہو گیا، لیکن مجھے بابا نے دھکا دے کر پیچھے کر دیا اور کہنے لگے کہ کوئی بدتمیزی کرنے کا سوچنا بھی مت، یہ میرے باپ ہیں۔ یہ سن کر تو میں غصے میں بالکل ہی پاگل ہو گیا۔ میں نے بابا سے کہا کہ آپ آج فیصلہ کر لیں کہ آپ کو میں چاہیے ہوں یا آپ کے باپ۔ مجھے بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ میں کس قدر بدتمیزی اور گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسی بدتمیزی کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر بابا کو بھی غصہ آ گیا اور زندگی میں پہلی بار انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگے کہ تم دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں بھی غصے میں بغیر سوچے سمجھے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تک میں اپنے سائیڈ بزنس میں کافی کامیاب ہو چکا تھا اور بابا کے کاروباری تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے
اپنی تعلیم کے دوران ہی ایک چھوٹی سی کمپنی کو بے حد اچھے طریقے سے سیٹ کر چکا تھا۔ بابا ہی کی پہنچ اور اثر و رسوخ کی وجہ سے اعلیٰ سرکاری اور کاروباری حلقے میں میرے اچھے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ اس لیے مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب میرے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے موجود تھے۔ مما نے مجھے گھر سے یوں جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے روتے ہوئے مجھے واسطے دیے اور ایسا نہ کرنے کی التجا کی، لیکن یہ ان کے ہی بیجا لاڈ پیار اور مجھے بگاڑنے کا ہی نتیجہ تھا کہ آج میں ایسا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ پہ اور اپنے دادا دادی پہ بالکل بھی ترس نہیں کھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دن تک میں اپنے ایک پرائیویٹ فلیٹ میں رہا اور اس دوران میں نے ایک چھوٹا لیکن نہایت عالیشان گھر بھی خرید لیا۔ اس گھر کو خریدنے کے بعد میں اس میں شفٹ ہو گیا۔ میں اپنی گناہ کی زندگی میں اس حد تک آگے نکل چکا تھا کہ مجھے بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ مجھے صرف اپنے پیسے کا غرور تھا اور اپنے اس اثر و رسوخ پر غرور، جس کی وجہ سے میں بالکل ہی بے لگام ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد میری ڈگری بھی مکمل ہو گئی اور اب میں ہر طرح سے آزاد تھا۔ میرا اپنا ذاتی کاروبار تھا اور میں اس میں بھی کروڑ پتی بن چکا تھا۔ اب مجھ پہ کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے کھل کھلا کر گناہ کی زندگی کا یہ سلسلہ پھر سے شروع کر لیا۔ میرے گھر سے نکلنے کے کچھ دن بعد ہی بابا اور ماما کو میری یاد ستانے لگی، کیونکہ آخر میں ان کا بڑا اور نہایت لاڈلا بیٹا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ عرصہ دور نہیں رہ سکتے تھے۔ مجھے بھی اس بات کا پوری طرح احساس تھا اور میں ان کی شفقت اور محبت کو اپنے ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ تقریباً 6-7 مہینے تک بابا اور مما مجھ پہ گھر واپس نہ آنے پہ زور دیتے رہے، لیکن میں ان کی بالکل نہیں مان رہا تھا۔ میں ہر طرح سے اس وقت شیطان کے قابو میں آ چکا تھا اور میرے نزدیک کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے اس پوری دنیا میں کسی بھی انسان سے محبت نہیں تھی اور میں یہی سمجھتا تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اور ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ 6-7 مہینے بعد آخرکار میری چھوٹی بہن، جس کے ساتھ میں پھر بھی تھوڑا بہت اٹیچ تھا، وہی میرے پاس آ گئی۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور بہت منتیں کی، لیکن میں نہیں مانا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تو وہ بے اختیار ہو کر رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں ویسے تو پتھر دل تھا، لیکن اپنی معصوم بہن کو ایسے روتے ہوئے دیکھ کر آخرکار میں پگھل ہی گیا اور اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا۔ اپنی بہن کی بات مان کر میں گھر واپس آ گیا اور دادا دادی سے اور مما بابا سے بھی سوری کر لی، لیکن میں نے اس لڑکی یا اس کے گھر والوں سے کسی بھی قسم کی معذرت کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے گھر والے مجبور تھے اور وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ میں ان کا بڑا بیٹا تھا اور میں اس چیز کو اپنے حق میں پوری آزادی سے استعمال کر رہا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی مجھ جیسا ہی تھا، لیکن اس کے اندر انسانیت باقی تھی۔ اس وقت تک وہ بھی یونیورسٹی میں آ چکا تھا، لیکن اس کی حرکتیں ایسی نہیں تھیں۔ اس نے اپنا بزنس شروع کرنے کے بجائے بابا کا بزنس ہی جوائن کر لیا اور بابا کے بزنس کو ہی ترقی دینے میں مصروف ہو گیا۔ میں اب گھر واپس تو آ چکا تھا، لیکن گھر والوں کو اپنے سامنے جھکانے کے بعد میرے اندر اور بھی زیادہ اعتماد آ گیا تھا اور اب میں اور بھی دیدہ دلیری سے یہ سب کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے اپنے بزنس کو بھی جاری رکھا اور اپنے پاس کام کرنے والی مختلف لڑکیوں سے بھی تعلقات بنائے۔ میں ہر طرح سے بے حس اور گناہگار انسان بن چکا تھا، جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف زندگی سے لطف کشید کرنا تھا۔ اس وقت میری بہن انٹر میں تھی اور نہایت ہی اچھے بین الاقوامی ادارے میں پڑھ رہی تھی۔ انہی دنوں میری بہن کو اس کے ساتھ پڑھنے والے ایک لڑکے نے تنگ کرنا شروع کیا، لیکن میری بہن نے ہمیں بالکل نہیں بتایا۔ وہ میری بہن کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میری بہن کتنی بھی شریف سہی، لیکن اپنے پیسے اور اثر و رسوخ کا غرور تو اسے بھی تھا، اس لیے وہ نہایت حقارت کے ساتھ اس لڑکے کو جھٹک دیتی تھی۔ وہ لڑکا بھی کم امیر نہیں تھا اور ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ میری بہن نے انٹر کے بعد ایک اچھی اور بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے پیچھے وہیں پہ آ گیا اور اس نے بھی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ میری بہن پڑھ لکھ کر باہر جانا چاہتی تھی اور امریکہ میں جا کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جہاں پر بچوں کو اپنی خواہشات پر عمل کرنے کی کھلی چھوٹ تھی۔ ویسے بھی جن بہن بھائیوں کا بڑا بھائی ایسا ہو، وہ تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی میرے بھائی اور بہن پہ میرا بالکل بھی اثر نہیں ہوا تھا
اور وہ نہایت شریفانہ انداز سے زندگی گزارتے تھے۔ میرے بہن بھائی مغرور ضرور تھے، لیکن ان کے اندر کی انسانیت میری طرح مردہ نہیں ہوئی تھی۔ ایک طرف یونیورسٹی میں میری بہن کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا، اور دوسری طرف میں اپنی زندگی میں پوری طرح سے مصروف تھا اور اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے ان تمام واقعات سے بے خبر تھا۔ ویسے بھی اپنی بہن سے میری ملاقات مہینے میں 1-2 بار ہی ہوا کرتی تھی، ورنہ ہم سب ہی اپنی زندگیوں میں مگن رہتے تھے۔ میں نے اپنی کمپنی میں کام کرنے والی بہت ساری لڑکیوں کا استحصال کیا۔ خوبصورت عورت مجھے جہاں بھی نظر آتی، وہ میرے پیسے اور حسن سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اگر بچنا بھی چاہتی تو میں مختلف حربے استعمال کر کے، یہاں تک کہ اسے بلیک میل کر کے بھی آخرکار اپنے قبضے میں کر ہی لیتا تھا۔ اب میں نے اس کام کے لیے اپنا وہ والا گھر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا جو میں نے گھر سے الگ ہونے کے بعد خریدا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ میری وجہ سے گھر میں کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ میرے پاپا اس بارے میں سب کچھ جانتے تھے، لیکن وہ مجبور تھے اور اسی لیے خاموشی سے یہ سب جانتے ہوئے بھی چپ رہتے تھے۔ میں اکثر 2 یا 3 دن بعد گھر جایا کرتا تھا، اور اس بات سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنی کمپنی میں کام کرنے والی درجنوں لڑکیوں کا استحصال کیا، اور اگر ان میں سے کسی نے میرے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تو اسے بلیک میل بھی کیا اور جاب سے نکالنے کی دھمکی بھی دی۔ ایک بار بلیک میلنگ جیسا گناہ کرنے کے بعد میں شیر ہو چکا تھا، اور ہر اس لڑکی کو جو مجھ تک آتی تھی اس کی ویڈیو ضرور بنا لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا کاروبار بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا غرور و تکبر اور ہوس بھی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب گناہ کے یہ سارے ہتھ کنڈے جاری رکھنے کے لیے میں مکمل طور پر اس زندگی میں ڈوب گیا، اور میں نے ہتھیار بند مجرمانہ پس منظر والے لوگ بھی ملازم رکھ لیے۔ اب میری ٹیم میں ہیکرز بھی تھے اور ایسے ہی مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے دوسرے لوگ بھی۔ میں انہیں اپنے تعلقات کی وجہ سے سپورٹ کرتا تھا، اور وہ میری سپورٹ کی وجہ سے جو کچھ بھی کرتے ان کی طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس سب کے بدلے مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑتی تو وہ میرے مکمل طور پر کام آتے تھے۔ ایک طرح سے میں مجرموں کا سرپرست بن چکا تھا، اور وہ سب مجھے باس ہی کہتے تھے۔ یہ سب کچھ یوں ہی چل رہا تھا کہ ایک دن جب میں آفس میں کام میں مصروف تھا تو میرے فون پر میری بہن کی کال آئی۔ اس دن نہ جانے میں کس ہوا میں تھا، میں نے وہ کال اٹینڈ کر لی، ورنہ زیادہ تر میں گھر سے آنے والی کالز کو اگنور ہی کر دیا کرتا تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف سے میری بہن کی کانپتی اور روتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بھائی، اللہ کا واسطہ ہے مجھے بچا لو، ورنہ یہ لوگ آج مجھے اغوا کر کے بے عزت کر دیں گے۔ بہن کی آواز کسی کوڑے کی طرح میرے جسم پر پڑی، اور میں بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بہن سے پوچھا کہ تم کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں اپنی گاڑی میں ہوں اور اس وقت فلاں علاقے میں ہوں۔ اس نے تھوڑی سی تفصیل مجھے بتا دی اور کہنے لگی کہ ان لوگوں نے میری گاڑی کو گھیر رکھا ہے اور مجھے اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گاڑی کے باہر گن سمیت کھڑے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں گاڑی کھول لوں۔ وہ جانتے ہیں کہ میری گاڑی جدید ہے، اس لیے اگر انہوں نے زبردستی کھولنے کی کوشش کی تو گاڑی میں لگے کیمرے ان کی آٹومیٹکلی تصویریں بنا کر کمپنی کے سرور پہ بھیج دیں گے۔ لیکن یہ لوگ سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کچھ پتہ نہیں کہ یہ کب کیا کر گزریں۔ میں نے اپنی بہن کو فون آن رکھنے کا کہا اور کال جاری رہنے دی۔ ساتھ ہی آفس کے فون سے اپنی ٹیم کو کال کر کے انہیں فوراً میری بہن کی لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے وہاں پہنچنے کا کہا۔ ساتھ ہی میں کچھ ہتھیار بند لوگ لے کر اس طرف نکل گیا جو علاقہ مجھے میری بہن نے بتایا تھا۔ دوسرے فون پہ میں ساتھ ساتھ اپنی ٹیم سے رابطے میں تھا، اور کچھ ہی دیر بعد میں وہاں پہنچ گیا جہاں میری بہن پھنسی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے میری بہن کو گھیرا ہوا تھا، لیکن اب ہم نے ان لوگوں کو گھیر لیا تھا۔ میں نے بات چیت کی ضرورت ہی نہیں سمجھی اور بغیر کوئی دھمکی دیے ان سب لڑکوں کو جو میری بہن کی گاڑی کو گھیرے ہوئے تھے انہیں قابو کر لیا اور انہیں باندھ کر اپنی گاڑیوں میں ڈلوا دیا۔ پھر میں اپنی بہن کے پاس پہنچا اور اسے بھی اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کی گاڑی کو اپنے ایک آدمی کے حوالے کر کے ہمارے پیچھے پیچھے آنے کو کہا۔ میری بہن حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ میری مجرمانہ زندگی کا یہ روپ میرے گھر والوں سے ابھی تک اوجھل تھا۔ اس کے بعد ہم اس گھر میں پہنچ گئے جو میں نے الگ سے لے رکھا تھا۔ وہاں پہ لے جا کر میں نے ان لڑکوں کو بہت مارا۔ مجھے شدید غصہ تھا اور قریب تھا کہ میں اس لڑکے کو قتل ہی کر دیتا جو میری بہن کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا،
لیکن میری بہن نے منت اور واسطے کر کے مجھے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ میں نے بہن کے سامنے تو اس کی بات مان لی اور اپنے آدمیوں کو آنکھ سے اشارہ کر دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ میں اس لڑکے کو اب کسی بھی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، ورنہ اس کا سیاسی خاندان میرے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا تھا۔ اس لڑکے کو میں نے ایسے غائب کروا دیا کہ اب اگر میں خود بھی کسی کو بتاتا کہ میں نے اسے غائب کروایا ہے تو میرے بتانے کے باوجود اس لڑکے کا پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ وہ کہاں گیا۔ یہ سب ضروری تھا، ورنہ میری زندگی بے پناہ مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو میری بہن روتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہی ہو۔ بہن کی بات سن کر مجھے بے حد غصہ آیا، کیونکہ آج تک تو مجھے میرے ماں باپ نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے چھوٹے بھائی اور بہن کی آج تک جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میرے معاملات میں بولیں یا مجھے ٹوکنے اور روکنے کی کوشش کریں۔ میں غصے سے چنگھاڑ کر بولا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ اس پہ میری بہن نے بغیر ڈرے جواب دیا کہ بھائی، میں آپ کی تمام حرکتوں سے واقف ہوں اور جانتی ہوں کہ آپ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ دنیا بھر میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے لیکن آپ کے گھر کی عزت محفوظ رہے گی؟ بہن کی یہ بات سن کر مجھے ایک بار تو جھٹکا سا لگا۔ میری بہن سچ کہہ رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی کس قدر بڑا جنسی درندہ بن چکا ہے۔ میں نے بہن کے سامنے اس بات پر شرمندہ ہونے کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ میں ایسی حرکتیں نہیں کروں گا، اور تم آئندہ کے بعد بھی مجھے ایسے ٹوکنے کی سوچنا بھی مت، کیونکہ میں اپنا رعب اور دبدبہ ہر حال میں قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے بہن سے وعدہ لیا کہ اس نے آج جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ کسی کو نہیں بتائے گی۔ بہن نے کہا کہ بھائی، آپ جس طرح کی حرکتوں میں پڑ گئے ہیں اس کے بعد یہ گناہ کے سلسلے مزید بڑھتے ہی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ اس زندگی سے تائب ہو جائیں۔ میں نے بہن سے کہا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تم چھوٹی ہو، چھوٹی بن کر رہو، میرا بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا لہجہ سن کر اور میرا غصہ دیکھ کر میری بہن خاموش ہو گئی اور اس نے اس بات میں مزید کوئی بحث کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہن کے ساتھ ہونے والا یہ حادثہ قدرت کی طرف سے میرے لیے ایک وارننگ تھی کہ میں اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرتا اور اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دیتا، لیکن میں تو گناہ کی لذت میں اس حد تک ڈوب چکا تھا کہ میں نے اس وارننگ کو سرے سے سیریس ہی نہیں لیا، الٹا اپنی بہن کو بچانے پہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھا بیٹھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اگر آج میرے پاس یہ طاقت نہ ہوتی تو میں اپنی بہن کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اب میری عمر بھی تقریباً 28 سال ہو چکی تھی اور مما کئی بار مجھے کہہ چکی تھیں کہ اب تم شادی کر دو، لیکن میں مما کی یہ بات ہر بار ٹال دیتا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کو جب گناہ کی زندگی میں ہی سب کچھ میسر ہو تو وہ حلال راستے کی طرف کیوں جائے گا؟ یہی سب میرا بھی حال تھا اور میں اپنی زندگی سے پوری طرح مطمئن تھا۔ زندگی گزرتی چلی جا رہی تھی اور اب میرے بنائے ہوئے گروپس کی دہشت بھی پورے شہر پر قائم ہو چکی تھی۔ میں اپنے نہایت حد تک دیدہ دلیر ہو چکا تھا اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا تھا۔ مجھے اپنا آپ ناقابل تسخیر لگتا تھا اور اپنے تعلقات اور روپے پیسے کو لے کر کوئی بھی مجھے ناقابل تسخیر ہی سمجھ سکتا تھا۔ مجھے تو اب ان لڑکیوں کی گنتی بھی یاد نہیں رہی جن کو آج تک میں نے استعمال کر کے پھینک دیا تھا یا ان سے جان چھڑا لی تھی۔ اب گھر میں مما اور پاپا مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ میری حرکتوں کی رپورٹس ان تک پہنچتی رہتی تھی۔ ان کے سمجھانے کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ دل ہی دل میں مجھ سے نفرت تو ضرور کرتے تھے، لیکن میں آخر ان کا خون تھا اور اسی لیے وہ مجھ سے مکمل طور پر لاتعلق نہیں ہو سکتے تھے۔ اپنے خاندان کی اس کمزوری کا میں فائدہ اٹھاتا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دیتے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، اور یہ بات میں ان پہ ایک بار ثابت بھی کر چکا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اب مجھے سمجھانا ناممکن ہے۔ یہی سب چلتا رہا تھا کہ آخر میرے اس گناہگار زندگی کا انجام آ ہی پہنچا۔ ایک دن میں رات گئے عیش و عشرت اور گناہ کی زندگی کے مزے لوٹنے کے بعد واپس گھر کی طرف جا رہا تھا تو ایک سنسان سڑک پر مجھے ایک نقاب پوش لڑکی دکھائی دی جو ہاتھ سے لفٹ لینے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو رات کے اس پہر وہاں پر دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ نہ جانے کون سا لمحہ تھا جب اس لڑکی کے لفٹ مانگنے پہ میں نے اپنی گاڑی روک لی،
ورنہ مجھ سے تو کسی نیکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ لڑکی میری گاڑی روکنے پر گاڑی میں آ کر بیٹھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو اس نے ایک مڈل کلاس سی آبادی کا نام لیا۔ اس کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ میرے اندر کا حسن پرست بیدار ہو گیا، اور میں سوچنے لگا کہ کاش کسی طرح سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اس لڑکی نے عبایا پہن رکھا تھا، لیکن پھر بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خاصی نوخیز اور جوان عمر لڑکی ہے۔ اس کا وہ نقاب جسے میں پہلے نقاب سمجھا تھا، دراصل ایک ماسک تھا جو اس نے چہرے پہ لگا رکھا تھا۔ گاڑی اندر سے مکمل بند ہونے کی وجہ سے جب ایک دم سے گاڑی میں گھٹن ہوئی تو اس نے تنگ ہوتے ہوئے اپنا نقاب تھوڑا سا نیچے سرکا دیا۔ وہ لڑکی واقعی بے حد حسین و جمیل تھی، اور اس کا حسن دیکھ کر اب میرے اندر کا جانور پوری طرح سے بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے گاڑی اپنے گھر کے راستے پہ ڈال دی، وہی گھر جسے میں اپنے گناہ کے کاموں کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ کچھ دیر تک تو لڑکی کو سمجھ نہیں آئی کہ گاڑی کدھر جا رہی ہے، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ گاڑی کسی اور ہی سمت میں رواں دواں ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ مجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو اپنے گھر جانے کا کہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں ہنسا اور کہنے لگا کہ تم گھر بھی چلی جاؤ گی، بے فکر رہو۔ میرے تاثرات اور ہنسی دیکھ کر اس لڑکی کو اندازہ ہو گیا کہ آج وہ کسی درندے کے ہتھے ہی آ چڑھی ہے۔ پہلے تو اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے ہی اسے دوبارہ دروازے کی طرف دھکیل دیا اور کہا کہ شرافت سے جو میں کر رہا ہوں وہ کروا لو، ورنہ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ اس پہ بھی باز نہیں آئی اور مسلسل مجھے گاڑی روکنے کا کہنے لگی۔ اس پہ غصے میں آ کر میں نے اپنی کوٹ کے اندر سے پسٹل نکال لیا اور اس کا رخ اس لڑکی کی طرف کر کے کہنے لگا کہ اگر تم ابھی بھی نہیں مانی تو مجھے ایک زخمی لڑکی کو بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یقین رکھو کہ تمہیں موت میری مرضی سے ہی آئے گی۔ میرے الفاظ گواہ تھے کہ میں اپنے آپ کو انسانی خدا ہی سمجھنے لگا تھا۔ پستول دیکھ کر لڑکی سہم گئی اور بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں، اور مجھے ایسی سسکیوں سے بہت لطف آتا تھا جب میرا شکار مجبور ہو کر رونے لگتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اپنے اس گھر میں پہنچ گیا، جسے گھر تو رہنے ہی نہیں دیا تھا بلکہ وہ گناہ کا اڈا بن چکا تھا۔ وہاں پہ معمول کے مطابق میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ آٹومیٹک گیٹ کھلنے کے بعد جب میں گاڑی اندر لے گیا تو میں نے لڑکی کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ جب وہ نہیں اتری تو میں نے زبردستی اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ میں اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر جا رہا تھا، اور وہ مسلسل میری منتیں کر رہی تھی، اور مجھ پہ اس سب کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میرے اندر لگی ہوئی ہوس کی آگ اور بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اندر لے جا کر میں نے لڑکی کو ایک صوفے پہ دھکیل دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے عبایا اتارنے کا کہا۔ لڑکی روتے ہوئے میرے پاؤں پڑ گئی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ جب اس نے میری بات نہیں مانی تو میں نے اس کے اسکارف پہ ہاتھ ڈال کر ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچ لیا۔ اب لڑکی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ نہیں بچ سکتی، تو وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے اللہ کو پکارنے لگی اور کہنے لگی کہ یا اللہ، اس درندے سے مجھے بچا لے، تو جانتا ہے کہ میں پاک صاف ہوں۔ یہ سب سن کر مجھے بہت ہنسی آئی، اور اسی ہنسی کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اسے کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تمہیں نیچے آ کر بچائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ آج تک میرے کسی بھی شکار کو اس کی منت وزاری اور فریادیں نہیں بچا سکیں، تو مجھ پر بھلا اس کی فریاد کا کیا اثر ہونا تھا؟ یہ تمام کفر بول کر جب میں دوبارہ لڑکی کی طرف بڑھا تو وہ اپنے آپ میں سمٹتے ہوئے ہولے ہولے سے سک رہی تھی، اور جیسے کسی ٹرانس کے عالم میں کانپتے ہوئے اللہ کا نام لے رہی تھی۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہوا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے ہاتھ میں جان ہی ختم ہو گئی ہو، جبکہ میرا پورا جسم بالکل نارمل تھا۔ مجھے اس سے ایک دم شوق لگا۔ اس سے بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ اس لڑکی کی حفاظت کر رہا ہے اور میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے میرے بازو میں کوئی درد اٹھا ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے دوسرے ہاتھ سے لڑکی کا لباس پکڑنا چاہا تو اس ہاتھ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ میرے لیے بڑی ہی حیرانی کی بات تھی، اور یہ سب میرے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ لڑکی اب پھٹی پھٹی دہشت زدہ نسوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی
اس کو چھوتے چھوتے میرے دونوں ہاتھ کیوں رک گئے ہیں؟ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا اور میں پھر بھی نہیں سمجھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو چیختے ہوئے کہا کہ تم اپنے اس جادو سے مجھے نہیں روک سکتی۔ یہ کہہ کر میں نے اس لڑکی کو نفرت سے ٹھوکر مارنا چاہی تو مجھ پہ انکشاف ہوا کہ میرا پورا جسم ہی شل ہو چکا ہے اور اب میں اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ میں جیسے کھڑا تھا وہیں پہ بت کی طرح کھڑا رہ گیا۔ آج تک میں ثواب و گناہ اور عذاب جیسی باتوں پہ ہنسا ہی کرتا تھا اور اسے فضول ہی سمجھتا تھا، لیکن آج میں خود اس کی پکڑ میں آ چکا تھا۔ لڑکی نے میری حالت دیکھ کر اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن پورے کا پورا گھر تو میں نے آٹومیٹک بنوایا تھا، اس لیے وہ کوئی بھی دروازہ نہیں کھول سکی۔ تھک ہار کر وہ واپس ادھر میرے سامنے آ گئی۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور تمہیں جانے دوں گا۔ میری بات سن کر لڑکی کچھ نہیں بولی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ خود اس وقت شوق میں ہے اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میرے یہ سب کہنے کا کیا مطلب ہے۔ لیکن جیسے ہی میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اب میرا جسم حرکت کر سکتا ہے۔ اب میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنا پورا جسم نارمل محسوس ہو رہا تھا۔ اب میں لڑکی کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے یہ لڑکی میری موت کا پروانہ ہو۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا اور لڑکی کو صوفے پہ بیٹھنے کا کہا اور کہا کہ بے فکر رہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے صوفے پہ بیٹھ گئی تو میں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں اٹھا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا اور گاڑی میں بٹھا کر اسے وہیں پہ چھوڑ دیا جہاں پہ اس نے جانے کا کہا تھا۔ لڑکی کے تاثرات دیکھ کر میں سمجھ رہا تھا کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی تو چلی گئی لیکن میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد میں نے کئی بار دوبارہ سے گناہ کرنے کی کوشش کی کہ شاید وہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہی محسوس ہوا ہو، لیکن اس کے بعد میں جب بھی گناہ کا ارادہ کرتا اور کسی لڑکی کی طرف بڑھتا تو میرا پورا جسم اسی طرح سے شل ہو جاتا۔ میں نے اپنا بہت چیک اپ کروایا لیکن میرا جسم بالکل نارمل تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے واپس آنے کا اشارہ ہے اور یہ اشارہ میری مرضی پہ منحصر نہیں ہے بلکہ اب مجھے واپس جانا ہی ہوگا۔ اس دن کے بعد سے میں نے مکمل طور پر توبہ کر لی اور گناہ کی زندگی سے دور ہو گیا۔ میں نے اپنا وہ مجرم گروپ بھی توڑ دیا اور ان سے بھی لا تعلق ہو گیا۔ اسی طرح سے 1 سال گزر گیا۔ میرے گھر والے میری اس کایا پلٹ پہ حیران تھے کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے دبے دبے لفظوں میں کئی بار مجھ سے پوچھنا بھی چاہا، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے کس طرح سے اس راستے سے واپس بلایا گیا ہے۔ اب میں آفس ٹائم میں قرآن بھی سیکھتا تھا اور میں نے نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی تھیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تو سب سے زیادہ میرے دادا اور دادی حیران تھے جن کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی تھی۔ پھر ایک دن میں نے انہیں خود کہا کہ وہ میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلیں جس کے ساتھ میں نے پہلی بار یہ سب کیا تھا اور جو اس گناہ کی زندگی کا پہلا قدم بنا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے گھر جا کر بھی اس سے معافی مانگ لی۔ دادا اور دادی سمیت پورا گھر ہی حیران تھا۔ پھر میں نے مما کو کہہ دیا کہ وہ میری جہاں چاہے شادی کر دیں اور یوں مما نے اپنی پسند سے ایک متوسط گھرانے میں میری شادی بھی کر دی۔ شادی کے بعد جب میں رات کو اپنی دلہن کے کمرے میں پہنچا تو میرے اندر وہی ڈر کروٹیں لے رہا تھا کہ کہیں اس بار بھی میرا جسم شل نہ ہو جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ابھی ایک بہت بڑا سرپرائز میرا منتظر ہے۔ میں نے جب اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے حلق سے ہلکی سی خوف بھری چیخ نکل گئی اور میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے مجھ پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ وہ لڑکی بھی مجھے دیکھ کر شدید حیران تھی۔ میں تو اس کی شکل دیکھتے ہی کمرے سے ایسے بھاگا جیسے میں نے موت کا چہرہ دیکھ لیا ہو۔ کمرے سے نکل کر میں جیسے ہی لاؤنج میں آیا تو بابا سامنے کھڑے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، کیوں بھائی، کیا تم ہی سب لوگوں پہ نظر رکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ ڈیڈ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے، جس گھر میں تم یہ سب کرتے تھے میں نے وہاں کی CCTV فوٹیج نکلوائی تھی۔ مجھے پورا اندازہ تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہوگا وہیں پہ ہوا ہوگا، جس سے تمہاری زندگی بالکل ہی بدل گئی اور یوں میں اس ساری کہانی سے واقف ہو گیا۔ میرے بیٹے، پہلے تم گناہ کرنے جا رہے تھے اس لیے تمہارا جسم شل ہو گیا، مگر اب تم بے فکر ہو کر اس لڑکی کے پاس جاؤ، اسے اب تمہاری مما نے سب کچھ سمجھا دیا ہوگا۔
پہلی بار میرے بابا مجھ سے اتنے پیار سے بات کر رہے تھے، کیونکہ ایک عرصے سے وہ مجھ سے سخت ناراض ہی تھے۔ میں اپنے بابا کے گلے لگ گیا، اور یوں رب العزت نے میری توبہ قبول کرتے ہوئے دنیا میں ہی مجھے اس بات کا اشارہ بھی دے دیا، اور جس لڑکی کی مدد سے مجھے ہدایت ملی اس لڑکی کو میری زندگی میں لوٹا دیا۔ یہ تھی میری زندگی کی کہانی۔ آپ بتائیے آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اور اگر آپ کے ساتھ زندگی میں ایسا کبھی کچھ ہوا ہو تو آپ اس کے بارے میں بھی کامنٹس میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔